برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو بھیجا وہ دین کامل و اکمل و اتم بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کے بعد کوئی امت ہے، نہ اس کے بعد کوئی رسول یا کوئی نبی ہے۔ ہم آخری امت ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور ہم کو دیا جانے والا دین آخری دین اور شریعت ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے، یہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی یہ آیت، سورہ مائدہ کی تیسری، کہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت تم پر میں نے تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے میں راضی ہو گیا، الاسلام دیناً، اسلام کو دین کی حیثیت سے۔ اسلام رسم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے، پیدا ہوئے تو کیا کرنا، عقیقہ کرنا، مر گئے تو کیا کرنا، دفنانا، بس بقیہ جو چاہے زندگی جیسی چاہے گزار لو، نہ۔ ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کی گور تک جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو گفتگو کرتا ہے اور اس کا حل پیش کرتا ہے۔ اسلام گویا کہ مکمل نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس میں رب العالمین نے بتایا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سیدھا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اسی کی اتباع کرو، تم سب میری اتباع کرو۔ اور ہم کو فرمایا ہر نماز میں مانگتے رہو راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں مانگو، بلکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے کسی رکعت میں، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور وہ سورہ فاتحہ کا مغز کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ سیدھا راستہ بتا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جو تیرے ہاں مغضوب ٹھہرے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام اور امام ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ یہودی ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ کی لعنت ان میں پڑی، اللہ نے ان کے اندر بندر سور بنائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی۔ تو اس جماعت سے بچا دینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں سے بھی۔ ضالین کون ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضالین سے مراد النصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ ان دونوں گروہوں سے بچا کے صراط مستقیم پر چلا، جن پر تو نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ انعمت علیہم، وہ کون ہیں جن پر انعام کیا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت دوسری جگہ کہیں اجمال ہے تو کہیں تفصیل ہے، کہیں تفصیل ہے تو کہیں اجمال ہے۔ یہاں پر تو کہہ دیا کہ انعمت علیہم، لیکن وہ منعم علیہ گروہ کون ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، سورہ نساء میں فرمایا انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار گروہ ہیں۔ انبیاء کا گروہ، اس کے بعد کا درجہ صدیقین کا گروہ، یہ شہداء سے بھی بڑا درجہ ہے۔ جیسے حضرت مریم کو فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، مریم صدیقیت کے درجے پہ ہے، عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق، یہ شہداء سے بھی بلند درجہ ہے، نبیوں کے بعد والا درجہ ہے۔ تو وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ صدیق ہیں، وہ
انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، پھر فرمایا وہ شہداء بھی ہیں، وہ شہداء۔ پھر اس کے بعد کوئی گروہ باقی رہ جاتا ہے عوام کے اعتبار سے، فرمایا وہ صالحین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت کرنے والے۔ یہ ہے اصل نچوڑ پورے اسلام کا کہ اسلام دین ہے تمہارے لیے، نظام حیات ہے، اور اس پر چلو۔ اس پر چلنے پر تمہیں کیا ملے گا؟ رب العالمین صدیقین، انبیاء، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اور شہداء، صالحین، صدیقین کو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے انہیں وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے جنت میں رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ان سب کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، صالحین میں سے رہے، وہ لوگ، ہم ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن اگر اس اسلام پر نہ چلو گے، اس ہدایت کو نہ لو گے، اس پر عمل نہ کرو گے، ایک دوسرا انجام بھی ہے، وہ انجام ہے جہنم۔ شاید آپ لوگوں کے سامنے اعلان ہوا یا نہیں ہوا پتہ نہیں، مجھے تو یہی ٹاپک دی گئی تھی کہ جہنم سب سے خطرناک ترین انجام، اسی پر میرا موضوع تھا۔ میں ابھی موضوع پہ داخل نہیں ہوا، میں نے انٹروڈکشن، تمہید باندھا کہ آپ سننے میں انٹرسٹ ہے نہیں، پہلے ہی زیادہ وقت ہو گیا، مول صاحب جو بھی ہے جلدی ختم کرو، ہمیں کھانا ہے، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں نہیں ہے، ہمیں کیا کریں گے، ایسا کچھ مسئلہ ہے نہیں، واقعتاً کچھ سننے کی کنڈیشن میں ہے، یہ دیکھنا تھا۔ اسی واسطے میں نے کیا کیا کہ آپ کے سامنے تمہید رکھا کہ موضوع سے پہلے کہ اگر ابھی بھی سننا باقی ہے تو میں تو سنانے کے لیے تیار ہوں، شام تک بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں کہتے ہیں کہ پہلے ہی آپ کا زغزغ زیادہ ہے بھائی، ہم نے کیا ہے بہت سن لیا ہے، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی جائیے، ہم بھی جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ سنیں گے نا؟ تو ہمارا جو عنوان تھا اصل میں یہی تھا کہ جہنم ایک خطرناک ترین انجام۔ اصل انجام کے اعتبار سے تو ہمیں یہی سبق پڑھایا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی بات کو یاد دلانے کے لیے ہمارے باپ حضرت آدم کو پیدا کرنے کے باوجود، اعلان کرنے کے باوجود کیا اعلان ہوا؟ اعلان یہ ہوا کہ ہم ان کو زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ نے جب اعلان کیا حضرت آدم کو بنانے کا تو اس وقت اعلان کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں ہم ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ لیکن حیران کن بات کیا ہے، جب بنا چکا تو اللہ نے زمین پہ اتارا کیا؟ زمین پہ بھیجا کیا؟ نہیں، پہلا ٹھکانہ کہاں؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم اور اس کی زوج کو یعنی حضرت حوا کو ہم نے کہا کہ تم جنت میں رہو۔ بھائی اعلان تو ہوا زمین کا نا بھائی، پھر جنت کیوں؟ اللہ نے جب اعلان کیا کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو حضرت آدم اور حوا کو بنا چکا تو پھر تو زمین پہ آنا چاہیے تھا نا، لیکن پہلا ٹھکانہ کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا، اور وہاں پر ایک پریکٹس دی، کہا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو یہ درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ لیکن غلطی ہوئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اور آخرکار اس درخت کے قریب لے آ کے چھوڑا، اور ذاق الشجرہ، چک لیا اس درخت کو۔ تو اللہ نے کہا میں نے نہیں انکار کیا تھا، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ تو تب جا کے توبہ ہوئی کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے مل کے پکار لگائی کہ اے اللہ ہم نے کیا کیا؟ اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے معاف کیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، لیکن اب رہنا جنت میں نہیں ہے، اتر جاؤ نیچے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، معاف تو ہم نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد اب دراصل کیا ہوگا؟
جنت میں رہنا پاسبل نہیں ہے، اب نکل جاؤ۔ کیوں؟ یہاں پر اب گناہ کے بعد کے جو اثرات شروع ہوں گے وہ جنت میں نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا جنت میں رکھا پھر دنیا میں بھیجا، سیدھے دنیا میں کیوں نہیں بھیجا جبکہ اعلان ہوا کہ ہم دراصل زمین پہ خلیفہ بنانے والے ہیں؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ بولو ذرا جواب۔ خالی سن کے ہیں، نیند آ رہی ہے؟ نہیں، واقعتاً سن کے کچھ سنانے کے بھی موڈ میں ہیں۔ ذرا بتاؤ، آخر ڈائریکٹ جنت میں جانے کے بغیر زمین پہ کیوں نہیں اترے؟ اعلان تو زمین کا ہوا تھا نا جی۔ بھائی تھوڑا پانی دے دو، باٹل والا۔ اعلان تو یہاں متوجہ رہیں، وہ ہمارے طلباء ہیں وہ کرتے رہیں گے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں یہاں بنٹھن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دیکھو مجھے بولو تو یہاں نہیں دیکھ کے وہاں دیکھتے، یہاں دیکھو، مسئلہ حل ہونا ہے نا، سننا ہے نا۔ تو یہاں دراصل ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے جو بتانے کا ہے کہ دیکھو اصل میں تمہارا ٹھکانہ جنت ہی ہے، جنت ہی تھا۔ یہ شیطان ہے جو تمہارے بابا آدم کو بھی وہاں سے نکلوایا۔ کما اخرج ابویک من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس بدبخت نے نکال کے چھوڑا تمہارے ماں باپ کو بھی اور تمہیں کیا کیا؟ ننگا کر کے چھوڑا۔ اب دراصل ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں آنے کے باوجود بھی تمہارا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس واسطے کوشش کرو پھر اسی جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن یہ شیطان جو تمہارے بابا آدم کو نکالا، اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ پھر تمہارا جنت میں نہ جاؤ، تم جہنم جاؤ۔ اب یہ ایک بہت بڑی کشمکش ہے، ایک جنگ ہے جو یہاں پر چل رہی ہے تمہارے نفس کے ساتھ اور تمہارے دل کے ساتھ۔ ایک ہے دل، ایک ہے نفس۔ برائی پہ ابھارتا نفس ہے، دل کہتا ہے کہ دیکھو مت کرو مت کرو۔ ایک ایسا کنڈیشن، ایک ایسا ترازو رب نے رکھ دیا کہ ہر برائی پہ دھڑکتا ہے دل۔ پہلے آپ کریں، اندر سے ایک بات آئے گی، نا جی غلط ہے مت کرو۔ پہلی بار سگریٹ پیو، دھڑ 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 کرے گا، بعد میں پیتے پیتے اتنا عادی ہو جائیں گے، نہیں پیے تو سر کا درد آئے گا، پہلی بار پیے تو سر کا درد آئے گا۔ ہاں، پہلی بار جو بھی گناہ کرو دل دھڑکے گا کہ بھائی غلطی ہو رہی، بھائی مت کرو جی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب کرتا کرتا عادی ہو جاتا ہے، پھر تو اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور نفس پورا زور میں آتا ہے۔ اس واسطے برائی کرنے میں مزہ ہونے لگتا ہے، لیکن وہی برائی جب پہلی بار کی جائے تو آپ کا دل کا دھڑکا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن بعد میں آپ نفس کو اوپر کر لیتے ہیں اور دل کو دبا دیتے ہیں تو پھر برائی نہیں لگتی، بلکہ برائی نہ کریں گے، مووی نہ دیکھیں گے، ڈانس نہ دیکھیں گے، رات میں کوئی فلم نہ دیکھیں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے فلم دیکھے گا تو دھڑکا لگے گا کہ ارے یہ کیا کر رہا ہوں، یہ غلط ہے جی، یہ ننگا ناش نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ نے یہ ترازو اندر دل میں رکھ دیا ہے، اس کی قسمیں کھا کے رکھا ہے، 11 قسمیں کھائی ہیں۔ والشمس وضحاها، والشمس، واو جہاں آ رہا ہے قسم ہے وہ، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالہمها فجورها وتقواها۔ ہم نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے، ہم نے یہ ترازو رکھ دیا ہے عدل کا جو اسے بتاتا ہے کہ فجور کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ لیکن جو اچھائی کو آگے بڑھتا ہے اس کی برائی کا انٹینشن دبتا ہے، لیکن جو نہیں کرتا ہے اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں حق و باطل کا یہ معرکہ چلتا رہے گا، آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ ادوار آتے رہیں گے۔ اور وہ بھی چیلنج کر کے آیا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تو سجدہ نہیں کرتا آدم کو، نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میں اس کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور کہا کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ جو اس کا چیلنج تھا اللہ کے سامنے، وہ کہا کہ تیرے انسانوں کو میں اب بہکاؤں گا ہر طرح سے، مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سیدھے طرف سے،
ومن خلفہم پیچھے کی طرف سے، وعن ایمانہم دہنے ہاتھ کی طرف سے، وعن شمائلہم بائیں ہاتھ کے، چاروں طرف سے اس کو گھیروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے بندوں میں میں کم ہی شکر گزار کر کے چھوڑوں گا، کم ہی لوگ ہوں گے جو تیرے خاص بندے ہوں گے، ورنہ تو سب میرے بندے ہوں گے، سب میرے ساتھ چلیں گے، سب کو برا اور سب کو برائی کے راستے پہ ڈالوں گا۔ آج ہم گناہ کر کے اصل میں اسی شیطان کی بات کو پورا کر رہے ہیں جو اس نے چیلنج کر کے آیا۔ اللہ نے بھی اسے جواب دیا اور چیلنج، الا عبادک منہم المخلصین، یاد رکھ جن پہ چاہے تو اپنا زور چلا لے، لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ہاں، منہم المخلصین، مخلص الگ ہے، مخلص الگ ہے۔ مخلص فاعل ہے، اخلاص کرنے والا، مخلص مفعول ہے۔ ہاں، چنے ہوئے ایک ہے، چننے والا ایک ہے، چنے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، میرے چنے ہوئے بندے جو ہوں گے نا جی، میرے منتخب شدہ جو بندے ہوں گے نا، اس پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں کو تو کسی طرح بھی کر لے وہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گے، میرے خاص بندے ہوں گے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو زندگی رب نے دی ہے اس زندگی میں ہم کون سی راہ اختیار کر رہے ہیں، جنت کی یا جہنم کی؟ ہر معاملے میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کو پسند ہے یا شیطان کو پسند ہے؟ میری زندگی کا ہر فعل کہاں لے کے مجھے جا رہا ہے؟ بربادی کے دہانے پر نہ جنت کی طرف؟ اگر آپ اس طرح اللہ کی رضا چیک کر کر کے جائیں گے تو یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو میری شریعت پر چل کر ہر حکم کو اطاعت کے اعتبار سے دیکھ کر چلیں گے، ان کے لیے ہم جنت ہیں۔ لیکن ولو بالفرض آپ اس دنیا کے ماحول میں، جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں، اس سے بدترین دور کبھی دنیا میں نہیں آیا برائی کے اعتبار سے۔ ایک وہ زمانہ تھا جہاں برائی کے لیے ڈھونڈ کے جانا پڑتا تھا۔ یاد رکھو، کوئی رقاصہ ہے، کوئی ڈانس دیکھنا ہے، کوئی آ کر آپ کیا ہے غلط کام کرنا ہے، کوئی فحش کرنا ہے، آج سے 50 یا 60 سال پہلے چلے جاؤ، جب تک آپ ان کے اڈوں پہ نہیں پہنچتے آپ کو وہ مزہ نہیں ملے گا۔ یہی حالت تھی، برائی کے لیے انسان کو ڈھونڈ کے جانا پڑتا تھا۔ لیکن آج زمانہ بالکل الٹ ہے، برائی ڈھونڈ کے آپ کے گھر آ رہی ہے، حتیٰ کہ گھر نہیں آپ کے مسجدوں میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ آپ کے موبائل میں یہ جو فتنہ ہے یہ کہاں نہیں آتا ہے، کہاں نہیں جاتا، انسان ٹوائلٹ میں بھی لے کے جاتا ہے، گھنٹے دیکھتا ہے۔ ایسے لوگ مجھے پرسنل معلوم ہے جو بغیر موبائل کے ٹوائلٹ نہیں جاتے، اور موبائل میں تقریباً آدھے گھنٹے کا پکچر کیا کرتے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے دیکھتے، صبح سویرے کی میوزک ٹوائلٹ میں بیٹھ کے دیکھتے، نیوز پیپر ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پڑھتے۔ یہ فیشن ہے مغربی تہذیب کا۔ نیوز پیپر خاص طور پر کہاں پڑھتے ہیں لوگ؟ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ہاں، ہر طرف مسجد میں یہ گونجتا ہے تو ہزاروں لوگوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس میوزک میں بدبخت نے کیا کالنگ رکھا ہے اس کی وجہ سے ہزاروں کے دماغ پھر کے اس سنیما اور اس مووی کی طرف پہنچتے ہیں جہاں کا وہ گانا ہے، کیونکہ ہم کم نہیں ہیں۔ خالی آپ میوزک بجا دیں تو آپ بولیں گے فلاں مووی کا فلاں گانا ہے، اتنے تیز ہیں۔ وہی کیا ہے، قرآن مجید پڑھا جائے تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب تک امام صاحب دوسری رکعت میں سجدہ ہے بولتے تب تک ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا سجدہ ہے۔ کبھی کبھی پریشانی میں انہوں چھپس کر کو برابر نہیں آتے، یہ پریشانی انہوں جلدی جلدی نماز کو یہ رکعت باندھ لیے، بولنا بھول گئے، اب دوسری رکعت میں سجدہ ہے، بولے بغیر سجدے کو چلے گا تو ایک جنا جھاپ کو دیکھ دے گا، ایک جنا اوپر سے دیکھتا ہے، ایک جنا نیچے، کہاں جی گئی انہوں کہ غائب کی ہو گئے کہ انہوں آ کر سجدے چلے گئے، کہاں ہمیں آ کر کیا کرنا، رکوع کرنا نہیں کرنا، رکوع کو تو جانا تھا، انہوں کہتے ہیں کھالے گلے کو آگے کی، بعد میں لڑایا مسلمان کیوں جی بولے نہیں نماز تمہیں رکعت میں سجدہ ہے۔ ارے بیوقوف، پورے قرآن میں ہیں 15 سجدے بے اختلاف روایت، ورنہ تو 14۔
امام شافعی کے قول کے مطابق ملا لیں گے تو پورے ملا کے 15 آیات یاد نہیں رہتے اس بے وقوف کو کہ بھائی وہ بولو نہ بولو، سجدے کی آیت تم کو معلوم ہے، سجدے کی آیت پڑھیں گے تو تم سجدہ کر لو۔ ہم کو یاد نہیں مول صاحب، کتنے کا نہیں یاد ہے؟ ٹیسٹ کرو بیٹھ کے ابھی۔ ہاں، ہر ایک کے پاس سے کم از کم 10-15 تو ایسے ہی نکل جائیں گے گنگناتے ہوئے، ہاں کام کرتے ہوئے گانے نکل جائیں گے۔ موویز کے کتنے ایکشنز ہیں اور کتنے ڈائلاگز ہیں جو ایسے ہی یاد ہو جاتے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے۔ حدیث کے ٹکڑے یاد کر کے دکھاؤ، ہاں چھوٹے موٹے ہی صحیح، ایک 10-15 حدیث کے ٹکڑے مجھے سناؤ نا، نہیں۔ ہماری اپنی طبیعتیں مائل ہی نہیں ہوتی ہیں، تو شیطان گویا کہ ہمارے سروں پہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو ذکر رحمان سے منہ موڑتا ہے ہم خود اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ ایسے ہی شیطانوں کو لیے ہوئے ہم زندگی گزارتے ہیں، تو ہم کو اصل میں پتہ نہیں کہ انجام کے اعتبار سے اگر رب العالمین کے ہاں جنتی قرار نہیں دیے جائیں گے تو جہنم جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے؟ کیا کی جہنم کہتے جی، آگ کہتے، اللہ ڈالیں گا کہتے، لیکن پھر بھی کچھ بھی بولو ہمیں توحید اتنا اس واسطے ایک نہ ایک دن نکل کو آ جائیں گے، ایک دوسرا شیطانی حربہ۔ حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہے بات ہے، لیکن اس پر تکیہ کر کے گناہوں میں پڑنا یہ اسلاف کا عمل تھا، ہرگز بھی نہیں۔ توحید ہو اس کے دل میں، کچھ بھی کر لے ایک نہ ایک دن وہ جنت جائے گا، یہ عقیدتاً صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہو اور تسلی دیتے رہو کہ ہم تو توحید پہ ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے رہو۔ یہ تو دراصل بغاوت ہے۔ اصل میں یہ معاملہ اس واسطے ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے جہنم ہے کیا، کیونکہ ڈر وہی پیدا ہوتا ہے نا جی جہاں اس کو جانے۔ جو نہیں جانتے ہیں آپ ڈر نہیں دلا سکتے۔ مثلا دیکھیے یہاں کا کوئی بڑا گنڈا ہوگا، کیونکہ ہر ایریے میں کوئی نہ کوئی ہوتا، اب اس کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اب میں آیا کیا پیٹ ہے، راجم پیٹ، آپ سب کو بھی معلوم ہے، ہاں راجم پیٹ میں آیا، میں بالکل کیا ہے اجنبی ہوں، مجھے پتا نہیں یہاں کون ہے کون نہیں، کون بڑا پیسے والا، کون گنڈا، کون کس کا کیا ہے نام بڑا ہے، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ اب یہاں کا کوئی بڑا گنڈا امام صاحب کے کہہ رہے ہیں مول صاحب تمہیں ایسا ویسا بول رہے، اسے غصہ آ گیا، ذرا انہیں بلاتا ہے، آؤ کون ہو بڑا گنڈا، مجھے معلوم ہی نہیں انہیں بڑا گنڈا، مجھے معلوم ہی نہیں بھائی کون بول کے، حفصہ بھی بولے نہیں مجھے کیا بھی، خالیہ کو بولتے انہیں بلاتا چلو، اب میرے دل میں کچھ تو بھی ڈر پیدا ہوگا، بولو مجھے نہیں معلوم نا بھائی، انہیں گنڈا بول کے انہیں ماردار کریں گا، انہیں کچھ بھی پوچھ سکتا، انہیں کچھ بھی آ کر گالی دے سکتا، مجھے نہیں معلوم نا، آپ لوگوں کو معلوم، آپ اس ایریے کے ہیں، ابھی آ کے بول رہے ہیں چلو، میں بولوں گا چلو جی کون ہے مائی کلال، میں بھی دیکھتا ہوں ذرا، لیکن جب جا کے مجھے معلوم ہوگا وہاں تھر تھر کانپنے لگے، کھاڑنے کے لیے بھی کیا نہیں ہوگی، پاؤں ساتھ نہیں دیکھا، کیوں؟ تب مجھے معلوم ہوگا ادراک اس کا کہ ارے رے یہ تو کیا انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ وہی بات اگر امام صاحب آپ لوگوں سے کہیں کہ چلو جی فلاں بلا رہا ہے، نہیں بھائی میں نہیں آتا، میں کانتے پہ جا کو چھپ جاتا ہوں، بھائی بعد میں آؤ، بولو میں کیوں، ڈر کیوں لگا؟ اصل ہے معرفت، اصل ہے جانکاری، جس سے جانکاری ہوتی ہے وہیں ڈر پیدا ہوتا ہے، جانتے ہی نہیں ہے تو ڈر پھر کس بات کا؟ یہی حالت ہے ہماری کہ جہنم کا اگر انجام آخری جہنمی ہو جائے نا جی، اس سے برباد ترین کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اگر ہمیں جہنم کا ڈر پیدا ہونا ہے تو جہنم کیا ہے یہ جاننا ہے، جنت کا شوق پیدا ہونا ہے تو جنت کیا ہے یہ جاننا ہے۔ ہم سمجھے کہ بڑے بوڑھے بولتے آ رہے ہیں بھائی اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کرے تو جہنم میں، ہم کو کیا پتہ، نہ جنت معلوم نہ جہنم معلوم، کیا کی بڑے لوگ ہم بولتے ہیں، ہمیں ہی بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ خطرناک ترین انجام جس کے بارے میں رب کلام کرتا ہے کہ اس سے بڑا بد انجام جگہ کوئی نہیں ہے۔ جب رب کہتا ہو تو ذرا تصور کرو وہ جہنم کیا ہوگی جس کی آگ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 69 مرتبہ کم کر کے یہاں بھیجا ہے، 69 مرتبہ۔
69 دفعہ اللہ نے آگ کو درجے کی جو گرمی ہے نا وہ گرمی کو کم 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 کر کے یہاں بھیجا. جو آگ یہاں ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ جہنم کی. یہاں کی جو 70 کم ہے وہاں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے ایک سیکنڈ کے لیے. آپ ذرا کیا ہے صرف موم بتی جلا لیجیے سامنے اور کسی بہادر کو بلا کے بولو ذرا 5 منٹ رقبہ موم بتی میں جلا کے، تیار ہوگا. یہ کون سی آگ ہے؟ ایک 69 دفعہ کم کر کے اللہ نے بھیجا ہے. جو آگ جہنم کی ہے وہ دراصل 70 گنا زیادہ ہے. وہ آگ تیزی میں انہا ترمی بشرر کالقصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک آگ کا جھونکا بھی کیا ہے بڑے بڑے محلات کے مانند اٹھے گا. کأنہ جمالۃ صفر. یہ ایک آگ کا چنگاری کا جو گولا اٹھے گا ایسے لگے گا کہ ایک اونٹ ہے جو پورا اٹھ کے ادھر سے ادھر گئے. ایک دن کا جہنم کا. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی. جہنم کی آگ. اللہ کی قسم یاد رکھو ایک بہت اہم ترین بات کہہ رہا ہوں. یہ جو 5-6 فٹ کا جسم ہے نا، اگر اللہ اس جسم کے ساتھ کسی گنہگار کو جہنم میں ڈال دے نا، لمحے کے 1000ویں حصے میں جل کے خاک ہو جائے گا. اس واسطے جہنم میں ڈالتے وقت اللہ تعالیٰ یہ جسم نہیں دے گا. روح تو یہی ہوگی لیکن جسم وہاں کے عذابات سہنے کے برابر بڑا کر کے ڈالے گا. اور وہ بڑا جسم کس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک جہنمی کو دیکھا جس کا داڑھ یہ ہے نا اندر جو دانت ختم ہو کے جو شروع ہوتا ہے اسے بولتے داڑھ. ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر تھا. اب جسم کیا ہوگا ذرا اندازہ کرو. ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر تھا. تو جسم کتنا بڑا ہوگا. تبھی جا کے وہ جہنم کے آگ کو سہ سکے گا کچھ دیر کے لیے بھی. اگر نہیں ہے تو جہنم کے قریب گزرنے پر ہی جل کے راکھ ہو جائے گا. اچھا دوسری چیز سوچو ذرا، اگر اللہ اتنا بڑا جسم دے کے بھی موت نام کی کوئی چیز رکھ دیتا نا، جہنم ایسی آگ ہے، اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے نافرمانوں کو جلانے والی ہے کہ کتنا بڑا جسم لے کے بھی جہنم میں گیا تو منٹ کے 1000ویں حصے میں مر جاتا. اس واسطے اللہ وہاں ڈالنے سے پہلے موت کو موت کر کے ڈالے گا. لا تبقی ولا تذر. نہ جیے گا نہ مرے گا. مرنا اگر طے ہوتا تو کبھی کا جل کے راکھ ہو جاتا، کیونکہ نہ جہنم میں موت ہے نہ جنت میں موت ہے. دونوں کو اللہ تبارک و تعالی موت کو موت کر دے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں آتا ہے کہ اس دن بڑا حسرت کا دن ہوگا. حسرت، کاش کہ یہ چیز مجھے مل جاتی، اسے حسرت کہتے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ڈرا دیجئے ان لوگوں کو جو حسرت کا دن آئے گا. تو مفسرین کہتے ہیں وہ حسرت کا دن کیا ہے؟ جہنم میں تمام لوگ چلے جائیں گے جتنے جانے ہیں، جنت میں جتنے جانے ہیں چلے جائیں گے. لیکن تبھی بھی ایک امنگ، ایک آرزو ہوگی جہنمیوں کو کہ پتہ نہیں اللہ کو رحم آ جائے اور ایک نہ ایک دن ہم نکل جائیں. اور ادھر جنتیوں کو ایک خدشہ ہوگا، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم کو نکال دے یا موت ہم کو آ لے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا کہ لوگوں یہاں دیکھو، درمیان جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈھے کو لایا جائے گا. بکرا ہے نا، بکرے کا ایک ٹائپ ہے مینڈھا. مینڈھے کو لایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا دیکھو جن جن کی موت ہے وہ تمام موتیں یہ مینڈھے میں ہیں.
اور ہر کوئی اپنی موت کو دیکھ کے پہچان لے گا یہ میری موت ہے، کیونکہ اب تک زندہ ہیں، ہم نے موت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن انسان مرتا ہے تو اپنی موت کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہی تو نکل کے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب وفات پاتا ہے تو روح جب نکلتی ہے، وہ روح کو اس کی آنکھیں پھینچا کرتی ہیں، اور تم کسی میت کو دیکھو کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں تو ہاتھ سے بند کر دو، کیونکہ اس کی آنکھیں پیچھا کر دیں۔ آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا میتوں کو جب مرتے وقت ان کی آنکھیں کھلی رہتی، اصل میں وہ کیا دیکھ رہے ہوتے؟ انہی کی جان کو دیکھ رہے ہوتے جو نکل کے جا رہی ہوتی، اور اسی حالت میں مر جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ اس وقت ان کی آنکھیں بند کر دو، پھر اس کے بعد۔ تو یہ ہر مرنے والا اپنی موت کو دیکھتا ہے نکلتے وقت، تو وہاں جب موت کو لایا جائے گا کہ موت سامنے دکھے گی، ارے یہی تو موت تھی میری، وہ پوری اموات جو ادھر اور ادھر جنت اور جہنم میں جتنے سب کے سب وہ مینڈھے میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے لٹایا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا کہ اہل جہنم سنو، آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، اور اہل جنت سنو، آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں، کوئی تمہیں نکالے گا نہیں، تم ہمیشہ جنتی ہو، تم ہمیشہ جہنمی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہل جنت اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور اہل جہنم اتنا غم کریں گے، اتنا غم کریں گے، اس دن سے بڑھ کر اس سے پہلے کبھی انہیں اتنا غم نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ اب یہاں سے نہ نکلنا ہے نہ مرنا ہے، ہمیشہ زندگی بھر یہیں پر آگ سہنا ہے، اور ہر دن نت نئے انداز میں عذاب ہوگا، عذاب بھی ایک سیکشن میں نہیں کھڑا ہوگا۔ ہاں، یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ دیکھو کتنی بھی مصیبت ہو، اگر وہ پرماننٹ ہو جائے نا، اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ اصول ہے، کتنی بھی ہو۔ مثلاً آپ کو کسی نے کیا کر دیا، روزانہ 100 بیلٹ کے کوڑے ماریں گے، اب مارتا ہے، پہلے دن زیادہ درد ہوگا، دوسرے دن وہ 100 تھوڑا کم درد ہوگی، تیسرے دن اس سے کم ہوگا، پھر مہینے کے بعد بولیں گے ارے 100 کوڑے کھاتے کھاتے بہت سہ لیا جی، میں کیا بھی نہیں لے مار کنگا۔ ایک ہی سسٹم کا خواہ کتنا ہی بڑا آپ کو تکلیف دہ مرحلہ ہو، لیکن اگر وہ سہنے لگے تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا، تھوڑی سی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی واسطے نہیں، ہم جہنم میں ایک ہی کنڈیشن کا عذاب نہیں دیں گے تاکہ ان کو کیا ہو جائے، کم ہو جائے، ہر دن نت نیا عذاب آئے گا، ہر لمحہ بدلتا رہے گا۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سب سے سخت ترین آیت اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اتاری کہ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سورہ نبأ کے آخری آیتوں میں سے، فَذُوقُوا، چکھو مزہ، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، ہر دن یہ بڑھتا جائے گا، الا عذابا، سوائے عذاب کے، ہر دن عذاب تبدیل ہوتا رہے گا۔ ایک دن سہ کے سمجھیں گے کل تھوڑا اس میں کمی ہوگی، کمی تو کچھ نہیں ہوگی، زیادتی ہوگی، ہر دن بڑھتا جائے گا، کم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بدترین جائے مقام ہے جہنم۔ جب آپ اس کی کیفیت کو سمجھیں گے تو پھر کبھی دعا کرنا نہ چھوڑیں گے، ہر دعا میں کہیں گے اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے، جو اللہ نے خود ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان کی سب سے اہم ترین دعا یہی ہوگی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ یہ جہنم کے عذاب سے ہم کو پھیر دے، واقعتاً یہ جہنم کا عذاب ہم کو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ جہنم کوئی مادی چیز نہیں ہے، باقاعدہ اپنے احساسات رکھنے والی چیز ہے۔ ہاں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی کفور تکاد تمیز من الغیظ، جیسے ایک شیر اپنے شکار کو دیکھ کے دھاڑتا ہوا بھاگتا ہوا آ کے پکڑتا ہے، ویسے ہی جہنم بھی باقاعدہ
مخلوق ہے اللہ کی اور اللہ کے نافرمانوں کے اوپر غصہ رکھنے والی ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی گروہ جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ وہاں سے وہ چیز جو جہنم کی دھاڑ وہ وہیں سے سنیں گے، گویا کہ شیر کوئی ہے جو دھاڑ کے بلا رہا ہے. اور جیسے ہی ان کو پھینکا جائے گا تکاد تمیز من الغیظ، اپنے غیظ و غضب سے پھٹ پڑنے والی ہوگی جہنم. اور جیسے ہی ڈال دیا جائے گا کھینچ لے گی اندر اور جلائے گی چمڑی، اور چمڑی جلے گی تو پھر عذاب کا احساس کم ہو جائے گا. یاد رکھو اصل میں یہ چمڑی ہے نا، اسی چمڑی سے درد محسوس ہوتا ہے. پورا سسٹم درد کا اصل میں اسی میں ہے. اگر چمڑی مکمل جل جائے نا، اس میں درد نہیں محسوس ہوگا. اس کی سمپل مثال کیا ہے؟ انجیکشن ہے، سوئی. دیکھیے یہ سوئی کتنی بڑی ہوتی ہے انجیکشن کی، اتنی تو ہوتی نا، اتنی ہوتی ہے. اب اتنی سوئی جو اندر جاتی ہے نا جی، درد ہوتا ہے. صرف وہ جلد کو جب پھاڑتی ہے تب درد ہوتا ہے. جلد جب پھٹتی ہے جہاں سے وہ سوئی داخل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اتنی لمبی اندر جاتی ہے، کوئی درد نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو کیا ہے پرماننٹ گلوکوز چڑھانا ہوتا تو ان کو کیا کرتے، اتنی لمبی سوئی ہاتھ ڈال کو بینڈیج ڈال چھوڑ دیتے، رکھ لے وہ پھر پوری دنیا تو بول کو. درد نہیں ہوتا اسے، جاتے وقت درد ہوتا ہے، جانے کے بعد درد نہیں ہوتا. وہ بینڈیج رکھ کے کھا لیتا، پی لیتا، پھر لگا لیتا، پھر اسے گلوکوز چڑھا لیتا، پھر کھاتا، آرام سے رہتا، حالانکہ سوئی اندر چھپی ہوئی ہے. تو اصل درد جو ہے نا وہ جسم کی جلد پہ ہے. درد کا احساس یہاں ہے. اگر یہ جل جائے نا پھر احساس ختم ہو جاتا ہے. رب نے کہا کہ ہم یہ احساس بھی ختم ہونے نہیں دیں گے. جب یہ آگ میں جائے گا، جلد جلائے گی جہنم میں، جیسے ہی جلے گا احساس ختم ہوگا. ہم کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جیسے ہی اس کا جلد جل کے ختم ہوگی ہم دوسری جلد نئی جلد دے دیں گے اس کو، پھر جلو. ہاں کلما، سورہ نساء میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، دوسری جلد ہم دے دیں گے اس واسطے کہ تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. یہ ہے جہنم. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مختصر ترین ٹائم میں میں ایک پوائنٹ گنوا رہا ہوں جہنم کیا ہے. پھر یہ چیزیں آپ جان لیں گے تو پھر اس کے ساتھ جو ڈر آئے گا کبھی نہیں بھولیں گے کہ اللہ سے ہمیں پناہ لینی چاہیے کہ اللہ جہنم سے بچا دے، جہنم سے بچا دے. ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو ہم دراصل بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے. انجام کار اگر جہنم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم دھڑلے سے برائیاں کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. ہاں یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ قریب بھی نہ جاؤ. مطلب مووی بھی نہ دیکھو، پوسٹر بھی مت دیکھو سنیما کا، ننگی عورت کو بھی مت دیکھو، حجاب والی کو بھی مت دیکھو آنکھیں اٹھا کے. ہاں کبھی نظر لگ گئی تو پھر تو کیا ہے، اپنی نظر کو پھیر لو. ایک نظر معاف بولے اللہ کے رسول. حضرت علی سے فرمایا کہ علی، بغیر ارادے کے کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو اللہ وہ معاف کرنے والا ہے، اور اس کے بعد فوری چہرے کو پلٹا لو یا نگاہ کو پلٹا لو. ایک نظر کا مطلب ہے اچانک پڑ جانے والی نظر. ابھی جنہوں سوچا آگا ایک نظر اتنا معاف، اس کے ہاتھ سے دیکھتے ہی کیا ہے پلکات نہیں مچیں گا، کھلے کو بڑھ جائیں گا بولے تو وہاں سے نیت شروع ہوتے ہی پھر عذاب کا معاملہ بھی شروع ہو جائے. یاد رکھو. اب جو لوگ نہیں رکے یہاں پر، اللہ نے شادی حلال کی لیکن زنا حرام کیا. دونوں میں فعل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اعلان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خفیہ ہوتا ہے. یہ سماجی بندھن سے آزاد ہوتا ہے، یہ سماجی بندھن میں بند ہوتا ہے. یہ ذمہ داری سے آزاد ہوتا ہے زنا، یہ ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے نکاح، کہ آج بچی کو قبول کرو، اس کا نان نفقہ دو، اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پے کرو، اس کے بچے کی
باپ کی حیثیت سے تم رہو اور بچوں کی تعلیم و تربیت کرو۔ یہ پورے ذمہ داریوں کے ساتھ کوئی عورت کو لیتا ہے تو اسلام کہتا ہے نکاح، یہ کہتا ہے کہ ہم کو جو پسند آیا، راہ چلتے جس طرح جانور اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں ویسے جانور کی طرح ہم بھی کریں گے تو رب کہتا ہے وہ زنا۔ یہاں رکو گے نہیں، وہاں عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، دو اشخاص آئے خواب میں، مجھے بولے کہ چلو، کہا کہ کہاں چلنا ہے؟ آپ آئیے، کچھ چیزیں آپ کو دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت سے انکشافات دیکھی۔ بہت طویل حدیث ہے، لیکن اس میں صرف میں وہ بات کہہ دیتا ہوں جو میں زنا کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ آج اس میں برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مناظر دکھائے گئے، ان میں سے ایک منظر یہ بھی تھا کہ یہ بہت بڑا تنور تھا، یوں سمجھو کہ بہت بڑا دیگچہ، اور اوپر سے آتا 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 بالکل تنگ ہو چکا تھا، اور نیچے جاتا 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 بالکل وسیع ہو گیا تھا، اور نیچے آگ بھڑک رہی تھی، ایسی آگ جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی، اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں چیخ و پکار کر رہے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی باہر آنے کی کوشش کرتا بڑی مشکل سے، لیکن آخری میں جب آتا تو منہ اتنا چھوٹا تھا کہ نکل نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد کوئی وہاں سے اسے ڈھکیلتا تو جا کے پھر نیچے تہ میں بیٹھتا، پھر آنے کی کوشش کرتا۔ یہی عمل بار بار ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذاب دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کون ہے؟ ساتھ میں جو آئے تھے وہ جبرائیل امین تھے۔ کہا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے زناکار ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی ہے، اور وہ جہنم کی نہیں، وہ برزخ کی ہے خالی۔ ہاں، قبر کی سزا ہے، برزخ کی ہے۔ جب یہ لوگ جہنم جائیں گے تو اس وقت دوسرا، لیکن جہنم جانے تک کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ بے شرم ہو کے اپنی شرمگاہوں کو حلال کر لیے، اس واسطے اللہ بغیر کپڑے کے انہیں تنور میں ڈالا ہے، اور ہر کوئی روزانہ کوشش کرتا ہے کہ اوپر آئے، لیکن کوئی اوپر نہیں آ سکتا۔ ایک فرشتہ ہے جو اسے نیچے ڈھکیلتا ہے، پھر وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ڈھکیلتا ہے۔ یہی عذاب دہرایا جائے گا، اور نیچے سے اتنی گرمی، اور یہ انگار تنور کی ہے جسے سہ نہیں کر کے وہ لوگ چیخ و پکار کرتے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باہر آنے نہیں دیا جاتا۔ یہ قیامت تک چلتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جہنم میں فیصلہ کرے گا۔ ہر برائی کو بتایا گیا کہ یہ اس کی انجام کار کے اعتبار سے یہ عذاب ہوگا، یہ فلاح ہوگا۔ اس حیثیت سے تو الگ ہی کیا ہے گفتگو گھنٹوں کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ خطرناکی جہنم کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جہنم ہر ایک انسان جو گنہگار ہے اس کے طاق میں ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم بے شک تمہارے طاق میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں شکاری کو۔ شکاری جس طرح کیا کرتا ہے، چھپ کے بیٹھ کے طاق میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی شکار آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا یا اسے زخمی کر لوں گا، ویسے ہی جہنم اس وقت سے جب سے تیار کی گئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ کہاں ہے اللہ کے نافرمان بندے؟ جب یہ آئے تو اس کو اپنے اندر لے لو۔ اور وسعت اتنی رکھتی ہے، اتنی بڑی ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، پوچھے گا بھر گئی؟ جہنم بولے گی نہیں اللہ، بہت جگہ خالی ہے، اور بھیج۔ جتنوں کو ڈالے گی سب کو نگل لے گی۔ اللہ پھر پوچھے گا کہ بس، کہے گی نہیں اور بہت جگہ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ قاف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، یوم نقول لجہنم۔ اس آیت کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب ہم جہنم سے کہیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ وہ بولے گی وتقول هل من مزید، اے اللہ کوئی اور ہے تو بھیج، نہیں بھری میں ابھی جگہ ہے میرے اندر، کون گنہگار ہے، کون نافرمان تھا دنیا میں، بھیج اسے، جلا کے راکھ کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب جب پوچھے گا حل امتلأت، تو کہ بھر گئی، تو وہ بولے گی نہیں حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کی تفسیر میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث، کہ جب وہ کہے گی کہ حل من مزید حل من مزید حل من مزید، تو اللہ تعالیٰ جب ڈالتا جائے گا جب تمام گنہگار جہنم میں چلے جائیں گے، پھر پوچھے گا بھر گئی؟ جہنم بولے گی نہیں ابھی جگہ ہے، اب ڈالنے کے لیے کوئی اور مخلوق باقی نہیں رہے گی، جتنے جہنمی ہیں سب جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم رکھے گا، یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ کیا قدم ہے، وہ کیا رکھے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم پہ اپنا قدم رکھے گا، تب جا کے جہنم سکڑے گی اور کہے گی کہ بس بس بس، اب بس ہو گئی، اب بس ہو گئی، اب بس ہو گئی، یہاں تک کہ جب تک اللہ اپنا قدم نہ رکھے گا تب تک جہنم کہے گی اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا تو جب جہنم کہے گی کہ بس بس بس، سب سکڑ گئی، تب ختم ہو جائے گی۔ اس سے وسعت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی ہوگی جہنم، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک جتنے گنہگار جہنمی ہیں ان سب کو پھینک دیا، پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، یہاں تک کہ رب کا قدم پڑے گا تو اس وقت وہ کہے گی کہ بس بس بس۔ لیکن یہی حال جنت کا معاملہ ہوگا تو اس کا الٹ ہوگا، وہ بھی ذرا سن لیجیے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ جنت میں بھی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھر گئی کافی؟ جنت بولے گی نہیں، اور نیک بندے کوئی ہے تو بھیج دو۔ جب جنت نہیں بھری ہوگی، تمام جنتی جتنے بھی ہیں آدم سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن، سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں ابھی جگہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کن سے، فعل کن سے ایک نئی مخلوق کو بنائے گا، اس مخلوق کو جنت میں ڈال کے جہنم کو پورا کر، جنت کو پورا کرے گا۔ ہاں، جہنم میں ایک نئی مخلوق بنا کے نہیں ڈالے گا، جنت میں ایک نئی مخلوق بنا کے ڈالے گا۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر اللہ چاہتا تو جہنم میں بھی ایک نئی مخلوق بنا کے ڈالتا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، جنہوں نے کچھ بد عمل کیا ہی نہیں، جنہوں نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں، ان کو سزا دینا رب کے رحیمیت کے رحمانیت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں نئی مخلوق نہیں بلکہ اپنے قدم کو رکھ کر کیا کرے گا، جہنم کو بھر دے گا، اور دوسری طرف جنت جو ہوگی اللہ تبارک و تعالی کہ رحمت بے انتہا ہے، نئی مخلوق کو لے گا جو کچھ نہ گناہ کی ہوگی نہ کچھ نہ برائی کی ہوگی، ان کو اٹھا کے اللہ جنت میں رکھے گا کہ تم رہو، تاکہ کیا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی سزا نہیں دیتا ہے بنا کوئی تمہارے گناہ کے۔ تو اللہ جب کسی کو نہ سزا نہیں دے سکتا، اپنے بندوں کو جس کو رب العالمین نے سزا اور جزا کے لیے پیدا کیا، ہم کو اٹھا کے خامخواہ جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، اللہ تو پیار کرتا ہے ہم سے، اللہ تو چاہتا ہے کہ سب کے سب جنت جائیں، جہنم نہ جائیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ تو تم پر عذاب ڈالے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت کہ تمہیں عذاب دے؟ کیا اللہ ڈکٹیٹر ہے؟ اللہ عذاب دے کے خوش ہوتا ہے بندوں کو؟ نہیں،
اسی لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، ایمان والے بنو گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم کو عذاب دے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تو ہم تو شاکر ہیں، تمہارے عمل سے ہم تو کیا ہے، شکر ادا کرنے والے ہیں تم کو، شاکرن۔ اگر تم عمل کرو گے اچھا، اگر تم کرو گے اطاعت، اگر تم نیکی کرو گے، اللہ کہتا ہے ہم تو تمہاری نیکی کے قدردان ہیں، ہم شاکر ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں تمہارا۔ ہم کیسے تمہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ لیکن جب تم خود گناہوں کے مستحق، گناہوں سے کر کے جہنم کے مستحق بن جاؤ گے تو تبھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اسی لیے تو جہنم کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کی کہ دیکھو یہ ایسی ہے، 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 یہ گناہ یہاں لے جاتا ہے، یہ گناہ یہاں لے جاتا ہے، یہ گناہ یہاں لے جاتا ہے۔ اس واسطے ڈرو مت جاؤ۔ ہاں، جہنم کے بارے میں فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے ہیں اس کے، جہنم کے، اور ایک ایک دروازے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ مکے سے لے کر صنعاء تک کا ایک دروازہ ہوگا، جو کئی تقریباً کیا ہے 300-400 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اس کا ایک دروازہ۔ ہاں، تو فرمایا کہ اس کے 7 دروازے ہیں، لہا سبعۃ ابواب۔ لیکن جنت کا جب معاملہ آیا تو فرمایا کہ اس کے 8 دروازے ہیں۔ ہاں، جہنم کے 7 رکھا، جنت کے 8 رکھا، 8۔ دیکھو ایک بڑھ کے دیکھو، رب رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہر معاملے میں تمہارے لیے اضافہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ سب جنت جائیں، لیکن تمہارے اعمال سے خود تم جہنمی قرار دیے جاؤ تو اس پر پھر کیا کرنا ہے؟ جہنم کا عذاب عائد ہوتا ہے، ورنہ تو رب تو نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے۔ رب تو کہتا ہے کہ جنت حاصل کر لو، اس کے لیے کیا کرو؟ کوشش کرو، اللہ سے ڈرو، دعائیں کرتے رہو۔ اچھا، یہ تو وسعت کے بارے میں ہو گئی۔ پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے، کب ہے مول صاحب یہاں پر اقامت؟ 5 منٹ، ہاں برابر۔ یہ تو ہو گیا وسعت کے بارے میں۔ وہاں کی آگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جو ہوگی نا، وہ ایسے جلائے گی، ایسے جلائے گی، بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اس میں ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے یہ سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، دنیا میں جب کوئی انسان جلتا ہے نا، اس کی آگ اسے جلاتے ہوئے دل تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے انسان، یاد رکھو۔ دل تک پہنچنے کے واسطے اس کی زندگی باقی نہیں رہتی، اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ جب پوری باڈی کا اوپر کا حصہ جلتا ہے تو وہ اسی وقت مر جاتا ہے، دل تک پہنچنے کا درد محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں کا کوئی جلا ہوا انسان یا کوئی حادثے میں آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا تو وہ درد جو دل تک پہنچے آگ، اس کا سہ نہیں سکتا، کیونکہ اس سے پہلے موت واقع ہوتی۔ لیکن جہنم میں موت نہیں، تو جب وہ جلائے گی تو جلاتی جلاتی کہاں تک پہنچے گی؟ دل تک پہنچے گی۔ کیوں؟ اصل گناہوں کا مرکز دل ہے، اس کو جلائے گی۔ اصل چیز تو دل کے اندر نہ ارادے بنتے ہیں، فحشکاری دل کے اندر نہ بنتی ہے، پلاننگ تو دل کے اندر نہ ہوتی ہے برائی کرنے کی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو تمہارے دلوں کو چھو لے گی اور وہاں تک پہنچ کے تمہارے دلوں کو جلائے گی، تب بھی تم نہیں مرو گے، زندگی باقی رہے گی۔ ایک عرصہ گزرے گا،
جلتے 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 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں کے جو داروغہ ہیں، پتہ ہے آپ کو جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ ہم کو کیا معلوم؟ لیٹسٹ پکچر کہاں شوٹنگ ہوا بولتا ہوں، کون ہیرو ہے، کون سپر ہیرو ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہے۔ کسی کو شوق ہے کرکٹ کا، کسی کو شوق ہے موویز کا، کسی کو شوق ہے گانوں کا، کسی کو شوق ہے ہیرو کا، کسی کو شوق ہے زیرو کا، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم کو تو علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جہنم کا سب سے بڑا داروغہ جس کے ماتحتی میں اللہ جہنم دے گا، اس کا نام ہے مالک۔ یہ تمام افسروں کا بڑا افسر ہے فرشتہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تو فرمایا کہ اس سے زیادہ سنجیدہ میں نے کسی فرشتہ ایسا تھا کہ کبھی ہنستا نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے جس کو کبھی ہنسی نہیں آتی، وہ تیار ہے کہ جس کو رب کہے گا پھینکو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اس کے دل میں کوئی چیز نہیں ہے رحم کی، اسے پتہ بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننے والا فرشتہ ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی ہے نا، میں اس کو کیسے پھینکوں، نہیں دیکھے گا، حکم آئے گا پھینک دو تو اٹھا کے پھینک دے گا۔ یہ وہ مالک ہے جس کو یہ پکاریں گے جہنم میں۔ اللہ کہتا ہے سورہ دخان کے اندر، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، کہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک، ذرا سنو تو صحیح ہماری بات۔ لیکن مالک پلٹ کے نہیں دیکھیں گے۔ بعض روایتیں ہیں کہ 40 سال تک جہنمی پکاریں گے داروغہ کو کہ ذرا ہمارے طرف دیکھو، ذرا ہمیں نظر کرم کرو، ذرا ہماری بات سنو، لیکن مالک پلٹ کے نہیں دیکھیں۔ کیا بولنے کے لیے اصل میں پکار رہے ہوں گے پتہ ہے تمہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ لیقضی علینا ربک، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے اے مالک ذرا تمہارے رب سے کہہ کر ہمارا خاتمہ کر دو۔ یہاں موت سے ڈر کے بھاگتا، ہاں ذری بیماری ہوگی کہ تو لاکھوں خرچہ کرتا، اللہ کی راہ میں 10 روپے نہیں نکالتا، لیکن ڈاکٹر بولتا یہ اسکین وہی اسکین 10,000 نکال، فوراً نکال کے رکھتا ہے۔ ایک دن آئی سی یو میں سانس لینا ہے، نارمل سب سے کم ترین ادنا ترین ہاسپٹل میں بھی 25,000 لیتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں اپولو وغیرہ میں تو کیا ہے 1.25 لاکھ بھی لینے والے ہاسپٹلس ہیں۔ ایک دن کی سانس کو جاری کرنا مشن سے، ایک دن کی، اللہ کروڑوں دن دیا ہمیں اور کروڑوں سانسیں لینے کی توفیق دی، کبھی اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، یہ تیری رحمت ہے، ورنہ تو ہم اس کو کبھی خرید نہیں سکتے۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوتا ہے زندگی کی اہمیت، اس وقت جب آپ آئی سی یو وغیرہ میں ضرورت کے تحت ایڈمٹ ہوتے تو وہاں پر مشن کے انداز میں اگر وہ لگائے وینٹیلیٹر اور وہاں سانس لینے کی وجہ سے مشن کے ذریعے سے لے تو وہ کہتا ہے کہ 25,000 بنو۔ آپ کو کبھی ادراک نہیں ہوتا۔ وہ بوڑھے کا ایک واقعہ بہت گردش کرتا رہا واٹس ایپ میں بھی، اور میں نے بھی پڑھا۔ ایک بوڑھا تھا جس کی سننے کی کنڈیشن بہت کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگ کہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ڈاکٹر نے فیصلہ دیا اسے ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا ہے، پھر اس کی کیا ہے سماعت کی قوت برابر ہو جائے گی۔ تو آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کرنے کے بعد بل آئی، بل دیکھا تو 2.5 لاکھ روپے کی بل ہے۔ بوڑھا رونے لگا۔ ڈاکٹر کے جو ٹیم تھی اور جو مینجمنٹ تھا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی ہم جتنا کم کر سکتے تھے اتنا کم کر کے ہی بل دیے ہیں، آپ بل کا اماؤنٹ دیکھ کے رو رہے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہیں اور بہت ضعیف ہیں، اس حیثیت سے اور ایک 10-15% ہم کم بھی کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بل کا اماؤنٹ دیکھ کے نہیں رو رہا، اللہ نے مجھے دنیا بہت دی ہے، اور سامنے بڑے بڑے جو شاہراہوں پر بڑے بڑے اسٹور ہیں ان کے نام لے کے کہنے لگا دیکھو یہ فلاں فلاں بڑے بڑے اسٹور جو ہیں وہ سب میرے ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو اس واسطے رو رہا تھا کہ مجھے آج 82 سال ہو رہے ہیں، 80 پر 2 سال ہو رہے ہیں، اور 80 پر 2 سال سے اللہ نے مجھے فری سننے کے لیے دیا تھا، کبھی کرایہ نہیں بھیجا تھا۔ تم نے ایک دن کے لیے جو میری سماعت کی قوت کو ٹھیک کیا اس کے لیے 2.5 لاکھ۔
جب ہر دن کا میں حساب کروں تو میں رب کے کتنا بڑا پیسہ ادا کرنا ہے، لیکن رب نے مجھ سے کبھی اس قوت کے لیے ایک دن کا کرایہ بھی نہیں بھیجا، ایک دن کی بل بھی نہیں آئی میرے پاس۔ مسلمانوں اس طرح اپنے آپ کو اپنے زندگی کے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنے دیکھنے کی قوتوں اور صلاحیتوں کے اندر اللہ نے جو کچھ نوازا ہو اس پر نظر رکھو گے تو رو رو کے دعا کرو گے رب سے، اور شکر اندر سے نکلے گا دل کے اندر کہ یا رب ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ سجدے میں جاؤ گے تو یوں محسوس ہوگا کہ سجدے سے اٹھنا ہی نہیں ہے مجھے، رب کی عبادت میں اپنے آپ کو مسمار کر دو۔ لیکن ہمیں نماز میں ہاتھ بنتے ہی کون سی چیز گمی سب سے پہلے یاد آتی؟ بیوی کیا بول کو چلا انڈے لاؤ بولی نہ آؤ بھائی جاتے وقت انڈے لے کو آنا، کہاں رکعت بنتے ہی انڈے لاؤ بولی نہ انہیں کتنے انڈے نے تو غصہ کریں گی، وہ آتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہی نہیں ہوتا اصل میں جس ایک بندے کو ہونا چاہیے، نہ ہم اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، نہ اس کے عذابات سے ڈرتے ہیں۔ یہ حالت ہے اصل میں۔ جب بات کہیں سے کہیں گئی، اصل تو کیا کہہ رہا تھا جی؟ دل تک جائے گی نہیں، اس کے بعد بھی کچھ بولا ہم صاحب سوتے لوگ ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں آرام سے ذرا نیند لے لگو تھے، ٹھنڈا بیٹھ کو۔ ہاں بتایا تھا کہ داروغہ سے صرف التجا یہ کر رہے ہوں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، ہم کو مار دے تیرے رب سے کہہ کر، موت دے دے۔ یہاں موت سے بھاگتا ہے، وہاں کا عذاب اتنا شدید ترین ہوگا کہ ہر بندہ مانگے گا موت کو کہ اللہ کسی طرح مجھے موت دے دے، کسی طرح مجھے مار دے۔ 40 سال تک مانگتا رہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ 40 سال تک مالک پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد پلٹ کے دیکھیں گے تو کہیں گے انکم ماکثون، نہیں پڑے رہو اسی میں، نکلنا تو نہیں ہے تم۔ یہ ہے جہنم۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کبھی غلطی سے بھی یہ انجام ہو جائے جہنم کا، ایک لمحے کے ہی صحیح اندر جانے کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے دے حکم، کیا حالت ہوگی اس کے اندر جانا تو بہت دور کی بات، پاس سے گزریں گے تو لو اتنی ہوگی کہ وہ تمہیں جلا کے خاک کر سکتی ہے۔ بعض لوگ بولتے جہنم اتنا بھائی کیسا بھی جنت کو اتنا آئیں گے ہمیں، یا کو آ جاتی۔ یہی تو عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اگر ویسے بھی اللہ بہت غصہ کر لیا تو 7 دن کے واسطے جا پائیں گے، خالی 1 ہفتہ ذرا سیر کر لیں کیسی ہے جہنم۔ یہی عقیدہ آج ہمارے دلوں میں، کیسے بھی ہم اللہ کے رسول کے امتی، امت مرحومہ، امت محبوبہ، ہم تو فلاں فلاں، کائی کو جاتے جانا، گئے تو بھی کیا ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی چلے جاؤ گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم نے کبھی سوچا جہنم ہے کیا چیز؟ جانا ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں جاگو، سمجھو، جانو، علم حاصل کرو، علم سے ہی رب کو پہچان سکتے ہیں، اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے یاد رکھو وہ انسانیت سے بھی گرا ہوا ہے، وہ اور جانور دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔